بچے نے سوچا شاید اس کو گرا گزر رہا ہے، یہ اجازت نہیں دینا چاہتا نماز کی۔ بچے نے بڑے معصومانہ انداز میں کہا، اس کا لہجہ دیکھنے کے قابل تھا۔ حبیب اجمی کی بارگاہ میں حضور بڑے معصومانہ لہجے میں کہا، آپ نماز پڑھنے کے لیے اگر آپ کو تکلیف ہے نا، تو چونکہ میں آپ کا مزدور ہوں، اب جو میں نماز پڑھوں گا تو یہ آپ کے وقت میں سے وقت نکال کے پڑھوں گا، چونکہ اب یہ وقت میں نے آپ کو دے دیا نا 3 دینار کے بدلے، جب تک آپ کا کام نہ کر دوں تو یہ وقت کے مالک آپ ہو گئے 3 دینار کے بدلے، میں آپ سے اجازت لے رہا ہوں، اگر آپ کو گرا گزر رہا نا تو 1 دینار مجھے کم دے دینا، مگر مجھے نماز کی اجازت دے دے۔ ہائے ہائے یار کیا تربیت کی ہوگی ماں نے، یار کیا پالا ہوگا ماں نے۔ حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا، حضور میں نے کہا بیٹا بازار میں تو 3 دینار کے لیے بزد تھے، لیکن یہاں پر 1 دینار کم پر راضی کیسے ہو گئے؟ اماں کیسے راضی ہو جائے گی 2 پر؟ کہنے لگا ایسے راضی ہو جائے گی اگر 3 دینار کما کے لے گیا تو ماں میری مزدوری کا پیسہ بعد میں لیتی ہے، پہلے پوچھتی ہے بتا بیٹا ظہر کا پڑھ کے آیا ہے؟ سبحان اللہ۔ ماں پوچھتی ہے بیٹا ظہر کہاں پڑھ کے آیا، ماں پوچھتی ہے بیٹا اثر کہاں پڑھ کے آیا۔ اگر میں نے بتا دی نا ایک نماز میری آگے پیچھے ہوئی ہے، میری ماں اس دن کا میرا پیسہ قبول نہیں کرتی، بھوکی سو جاتی ہے، کہتی ہے بیٹا بے نمازی ہو کے تیری کمائی کھاؤں گی، جب تم بیٹا جس دن نماز تمہاری آگے پیچھے ہوگی تمہاری ماں اس دن فاقہ سے سوئے گی، لیکن تیری وہ روزی لائی ہوئی کمائی تیری ماں نہیں کھائے گی۔ میری ماں 2 پہ تو راضی ہو سکتی ہے مگر نماز چھوٹے اس پہ میری ماں ہرگز راضی نہیں۔ ماں بچے کا سب سے پہلا مدرسہ ہوتی ہے، ماں سب سے پہلا کالج ہوتی ہے، ماں سب سے پہلا مکتب ہوتی ہے۔ ارے فاطمہ نہیں تو بیٹے حسین کو یہ سند دی تھی کہ بیٹا کربلا میں جا کے شہیدوں کا سردار تمہیں کو بننا ہے۔ وہ فاطمہ کا جو مدرسہ تھا نا گود، اس میں انہوں نے وہ ایجوکیشن حاصل کر لی تھی، ورنہ تھوڑی نہیں اتنا بڑا آدمی صبر کرتا ہے۔ اللہ کہنے لگا میری ماں نے ڈیوٹی لگائی ہے بیٹا نماز پہلے کمائی بعد، اور بیٹا اگر کم بھی ہوگا تو چلے گا لیکن نماز آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے کیا کہتے ہیں اپنے بچوں سے، ہاں بیٹا یہ بھی کرنا، بیٹا یہ بھی لانا، بیٹا جا رہا ہوں نا کمانا اچھے سے کمانا، لیکن کبھی یہ بھی کہہ دیا کرو بیٹا اچھے سے نمازیں پڑھنا، بیٹا کمانا لیکن نماز نہ چھوڑنا میرے لال، ہرگز نہ چھوڑنا لال میرے نماز چھوڑے گا نا بیٹا تیری کمائی میں برکت نہیں ہوگی۔ یہ تو سمجھایا ہوتا نا اپنے بچوں کو، لیکن سمجھاتے تو جب کبھی ہم نے خود نماز پڑھی۔ اللہ حبیب اجمی فرماتے ہیں کہ وہ بچہ جب میں نے دیکھا تو میں نے کہا جا ٹینشن مت لے، تجھے مزدوری بھی پوری 3 دینار دوں گا اور جا نماز کی بھی اجازت دیتا ہوں، الحمدللہ، یا نماز بھی پڑھ لے اور مزدوری بھی پوری دوں گا۔ حبیب اجمی کی بارگاہ میں کہتا حضور اس بچے پہ میں ایسا عاشق ہو گیا کہ اب تو لگتا تھا کہ جان اس پہ قربان کروں، یہ تو نماز کا ٹائم مانگ رہا ہے، اگر میری جان مانگے تو دے دوں اسے۔ ارے کیا بچہ تھا، کیا ماں نے تربیت کی، چہرہ دیکھو تو لگتا تھا گلشن میں بہار ہے، بات کرے تو لگتا ہے پھولوں پہ جوانی ہے، مسکراتا ہے تو لگتا ہے بیماروں کو شفا مل جائے، چلتا ہے تو لگتا ہے کہ کسی بیمار کے پاس طبیب آ رہا ہو، کسی پیاسے کے پاس دریا آ رہا ہو۔ کیا بتاؤں، میں نے کہا تجھ پہ تو یار جان بھی قربان، جا نماز پڑھ لے۔ میں سامان رکھانے لگا اور وہ نماز پڑھنے لگا، نماز پڑھ کے سب سے جلدی نکل آیا مسجد سے۔ میں نے کہا بیٹا ابھی تو کوئی نکلا نہیں، اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ بچے نے جواب دیا صرف فرض پڑھ کے آیا ہوں، نفل نماز چھوڑ آیا ہوں، اس لیے کہ تیرا مزدور بھی تو مجھے ٹائم پہ کام بھی کر کے دینا، تیری مزدوری پوری کر کے باقی کی نماز بعد میں پڑھ لوں گا۔ بے شک بے شک۔ اور یہ مسئلہ ہے کہ آپ فرض نماز پڑھنے کے بعد گھر آ کے سنت و نفل پڑھ سکتے ہیں اور گھر سنت پڑھ کے جا سکتے ہیں، مسئلہ ہے۔ کہنے لگا تیرا مزدور بھی تو ہوں نا، اب میں نماز میں بہت زیادہ ٹائم لگا دوں گا تو پھر تیری جو مزدوری مجھے ٹائم پہ کام پورا کر کے دینا ہے۔ یہ لوگوں اگر کسی کی مزدوری کرو نا تو کوشش کرو کہ ٹائم پہ کام کرو، پورا کرو۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں نا، انہیں ٹھیکہ دے دو تو 2 دن کا کام 1 ہی دن میں کر دیتے ہیں، اور اگر مزدوری پہ لے جاؤ تو 1 دن کا کام 2 دن میں کرتے ہیں، تو یہ پھر جائز نہیں ہوگا بھائی۔ 19-20 تو ہو سکتا ہے لیکن یہ دگنے کا فرق نہیں ہونا چاہیے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ دگنے کا فرق نہیں ہونا چاہیے۔
عرض کرتا حبیب اجمی کی بارگاہ میں آ گیا بچہ نماز پڑھ کے، پوٹلی پھر سر پر رکھی پھر چلتا بنا. میں نے راستے میں دیکھا کیا تربیت کی ہے. اس کی ماں بھی لاجواب ہے، وہ بیٹا بھی لاجواب ہے. ماں بھی حلالی ہے، بیٹا بھی حلالی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بیٹا بھی حلالی ہے، ماں بھی حلالی ہے. ماں نے کیا تربیت کی ہے. میں اس کی ماں کے قدموں کا قربان جاؤں، میں اس کی ماں کی عظمت کا قربان جاؤں. اللہ اللہ. حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا، جب میں نے بیوی کو اس بچے کے سارے اوصاف، اس کی خوبیاں بتائیں تو میری بیوی کا دل بھی نرم ہو گیا، موم ہو گیا. بیوی کے دل میں بھی اس کے لیے محبت جاگ اٹھی، محبت پیدا ہو گئی. بیوی کہنے لگی ایک کام کرنا، دوپہر کا کھانا تیار ہے، گھر کے اندر لے آ، اسے کھانا کھلا کے بھیج دینا. سبحان اللہ الحمدللہ. اتنے میں وہ کھانا کھائے گی، میں بھی تو دیدار کر لوں گی. بے شک اور لچے لفنگے تو روز آتے ہیں اس گھر میں، کوئی اللہ والا تو آج پہلی بار آئے گا اس گھر میں. کم سے کم برکت ہو جائیں گے، اس کے پیر پڑ جائیں گے تو بلا لینا. کہنے لگے بیوی کے دل میں بھی اشتیاق ہے. میری بیوی میرے دوستوں کی دعوت بھول گئی. کس کی دعوت کرنا آج شام کو بھول گئی. میری منت سماجت کرنے لگی. 3 دینار دے، 3 اور بھی لگے نا تو دے دینا مگر لے آتا. بے شک. کہنے لگا بلیک میل نہیں کر سکتے، اس کو بڑا خوددار ہے. آئے آئے سبحان اللہ. اس کا بلیک میل نہیں کر سکتے، بڑا خوددار ہے. بیگم لے گا 3 ہی، نہ کم لے گا نہ زیادہ لے گا. میں نے تو راستے میں کہا بیٹا پوٹلی مجھے دے دو، کچھ آرام دلا دوں. نہ دیا. میں نے جب 3 دینار میں طے کیا تو کام پورا کرنا ہے، اور ابھی تو نفل بھی نہیں پڑا، اس وجہ سے دیر نہ ہو جائے. ماں نے کیا اس کی تربیت کی ہے بیگم، لاجواب ہے. یار اسی کا نام تو تقویٰ ہے. حضرت عمر کا بیٹا نا عبداللہ نام ہے، سفر پہ جا رہے تھے، بھوک لگی راستے میں، ٹفن میں کھانا تو کھول کے کھانے لگے راستے میں. پہلے اتنے ہوٹل تو ہوتے نہیں تھے جتنے آج کہیں بھی ڈھابا ہوٹل پہ کھا لو. پہلے ایک توشہ لے کے اور یہ اپنے تھیلے میں ٹفن میں لے کے چلتے تھے کھانا، جو بھی ٹفن مٹی کا جو بھی برتن رہا ہو. ساتھ میں کچھ لوگ بھی تھے عبداللہ ابن عمر کے. تو سب لوگ کھانا کھا رہے، دسترخوان سج گیا. اور دوسروں کو کھانا کھلانا یہ بہت بڑا نیک کام ہے. نبی فرماتے ہیں بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور اپنے اخلاق اچھے کرو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں.